اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ اب دوسرا سورۃ الطلاق کو میں نے سلیکٹ اس لیے بھی کیا ہے کہ یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے معاشرتی زندگی کو قرآن مجید میں بہت کھول کر ذکر فرمایا، جیسے سورۃ النساء، اس کے معنی ہی عورتیں، اور اس کے اندر خصوصاً خواتین کے احکام، خواتین کے حقوق، وراثت کے احکام، جو گھریلو معاملات کے احکام، تجارت کے احکام اللہ تعالیٰ نے بالخصوص اس میں ذکر فرمایا ہے۔ پھر یہاں جا کر کے ایک علیحدہ سی صورت، جبکہ سورۃ طلاق کے کچھ احکام اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی سورۃ البقرہ میں اور سورۃ النساء میں جو ہے ذکر فرمائے ہیں، علیحدہ سے پھر ایک صورت نازل فرمائی جس کا نام ہی ہے سورۃ الطلاق۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، طلاق اسلام کے اندر جو ہے ایک مبغوض ترین شے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، جو چیز حلال ہے اللہ کے پاس میں، اس میں سب سے زیادہ اللہ کو غصہ دلانے والی چیز وہ طلاق ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش جو ہے وہ کانپ جاتا ہے، ڈولنے لگ جاتا ہے، ہلنے لگ جاتا ہے۔ یعنی کہ طلاق جائز اور حلال ہے، مگر یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ پھر بھی باوجود اس کو ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے جسم میں بسا اوقات ایک زہریلا پھوڑا یا پھنسی ہو جاتی ہے، ایک کوئی گانٹ آ جاتی ہے جو اس کو جو ہے وہ تکلیف کا باعث ہے۔ اگر اس کو نہ کاٹا جائے سارا جسم سڑ سکتا ہے، اس کو دفع نہ کیا جائے تو پورے جسم کے اندر اس کے جراثیم پھیل سکتے ہیں۔ تو ایک کینسر کی طرح ایک طلاق ہے، میاں بیوی کے درمیان مزاج نہیں جم پا رہا ہے، ایک دوسرے کو ایڈجسٹ نہیں کیا جا رہا ہے، اور ایک دوسرے جو ہے بالکل باہمی جو ہے نزاعات اور تکلیف کے اندر ہیں، تو لازماً ایسی صورت میں جو ہے جدائی ضروری ہے۔ اسلام کے اندر نکاح ایک کانٹریکٹ ہے، ایک عہد و پیمان ہے، دو گواہوں اور ایک مہر کی ادائیگی کے ساتھ میں ایک دو جسموں کو ملانا ہے، مگر کسی وجہ سے نہیں مل پا رہے ہیں تو اس کو موت تک زبردستی اس کو کھینچنا وہ اسی طریقے کا مصداق اور مترادف ہوگا جیسے کسی پر کینسر کا پھوڑا ہے اور اپنی موت تک اس کو لیے گھوم رہا ہے۔ اس کو نکالنا ضروری ہے۔ اب جب نکالنا ضروری ہے تو اس کے کچھ طریقہ کار ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے لفظ و لفظ سمجھایا کہ ہمیں طلاق کیسی دینی چاہیے۔ آج مسلمانوں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں، لوگ شادیاں کر رہے ہیں، دو چار بچے ہو رہے ہیں، مگر نہ نکاح کا طریقہ پتہ ہو گیا ہے انہیں، نہ انہیں طلاق دینے کا طریقہ، جبکہ قرآن آیات میں سورۃ الطلاق کے نام سے اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ایڈریس کر کے یہ چیز بتائی گئی کہ حضور کے ذریعے سے پوری امت کو یہ چیز بتانی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوج محترمہ سیدنا حفصہ رضی اللہ عنہا کو ایک طلاق رجعی دی تھی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لوٹا دیا۔ اے نبی، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت میں طلاق دو۔ طلاق دینے کا پہلا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ عورت کو، دیکھیے یہ سوچی سمجھی ایک پلاننگ ہوتی ہے طلاق، ایسا نہیں کہ انسان غصے میں آیا دھڑا دھڑ طلاق بول دیا، اب اس کے بعد پوری زندگی پچھتا رہا۔ نہیں، جب دیکھا تو اس کے 5 طریقے ہیں طلاق کے پہنچنے تک۔ اس کے طریقے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بھی ذکر فرمایا، سورۃ النساء میں فرمایا۔ پہلے تو یہ کہ خاوند اپنی بیوی کو محبت سے سمجھائے، دیکھیے آپ کی یہ حرکتیں مجھے پسند نہیں ہیں، یا بیوی اپنے خاوند کو یہ بتا دے کہ یہ چیزیں تمہاری مجھے پسند نہیں ہیں، تم اس پہ رکو۔ جب سمجھا کہ ایک حد ختم ہو جاتی ہے تو کچھ ڈانٹ کے جو ہے سمجھایا جائے۔ اور مرد سے کہا گیا الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے عورت کے اوپر حاکم ہے، حاکم کی طرح اس کو ٹریٹ کرے، اس کو سمجھائے، باوجود بھی وہ نہیں مان رہی ہے۔ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک بندہ ان کے گھر سے ایک بندہ ان کے گھر سے بلا کر کے دونوں میاں بیوی اپنے سامنے جو ہے میٹر ان کے سامنے رکھے کہ یہ معاملہ سولوشن نہیں نکل رہا ہے، وہ دونوں بڑے بزرگ گھر کے بیٹھ کر کے ایک لڑکی والا ایک لڑکے والا اس کو سالو کرے۔ اس کے لیے جماعتوں کی جماعتیں گھس رہی ہیں، ہنگامہ ہو رہا ہے، یہ قرآن و حدیث سے ایسا نہیں ہے۔ دو فرد خاموشی کے ساتھ میں یہ اس کی باتیں سنیں، وہ اس کی سنیں، اور بیٹھ کر کے دونوں پہلے ڈسکس کریں، تم کو کیا لگتا ہے لڑکی کی کون سی غلطی ہے، وہ ڈسکس کرے لڑکی کی کون سی، وہ مین پوائنٹس کے اوپر دونوں جو ہے فرد ڈسکس کرے، اور لڑکا لڑکی کو بلا کر علیحدہ طور پہ ان کو سمجھا کے پھر دونوں کو پھر سمجھا کے یہ اسٹیپس ہے۔ اب ان کو جو ہے ان کی زندگی کو بحال کرنے کی کوشش کرے۔ نہیں ہوتا ہے، ایک صورت یہ بھی کہا کہ بستر کو علیحدہ کر دیا جائے،
بیوی کے ساتھ جو ہے اسی گھر کے اندر شوہر خاوند علیحدہ رہے، عورت علیحدہ رہے، 1 دن 2 دن 4 دن ایسا گزر جانے کے بعد عقل ٹھکانے آ جاتی ہے، تھوڑا سا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، پھر مل گئے تو معاملہ ختم۔ ہر چیز کر کے دیکھی گئی، باوجود اس کے جو ہے سدھار کی کوئی صورت پیش نہیں آئی۔ اب وہی صورت جس کو میں نے ایک مثال سے دی کہ ایک پھوڑا ہے جس کا آپریشن کر کے نکالنا ضروری ہے، وہ ہے طلاق۔ اب طلاق کے لیے کیا ہے کہ اس کے لیے پھر ڈھنڈورا پیٹا جائے، پھر یہاں وہاں اپلیکیشن ڈالی جائیں، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نکاح بھی بس 2 گواہوں کی موجودگی میں ہوتا ہے، طلاق بھی میاں بیوی کی باہمی رضامندی کے ساتھ میں جو اس معاملے کو ختم کیا جانا چاہیے، جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ ایک پہلا اصول عدت میں طلاق دے، عدت سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جس وقت اسے جس مہینے میں طلاق دینی ہے اس مہینے میں ہم بستری نہ کرے، پاک ہونے دے، حیض کی حالت میں عورت کو طلاق نہ دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے پھر اللہ نے اس کو کلیئر بھی کیا ہے، اگر اس حالت میں طلاق دی جاتی ہے تو جو بعد کی جو عدت ہے طلاق کے بعد کی وہ لمبی ہوگی، کیونکہ یہ صفائی کا زمانہ، پھر طہر کا زمانہ، پھر ناپاکی کا زمانہ، پھر پاکی کا زمانہ، یوں عدت جو ہے وہ 4 مہینے سے بھی زیادہ ہونا شروع ہوتی ہے۔ اس کے لیے انسان صبر کرے۔ جب عورت پاک ہو جائے بغیر اس کے ملاقات کیے ہوئے ایک طلاق رجعی دے دے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو دیا۔ پھر طلاق رجعی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک طلاق کو کہتے ہیں رجعی، رجع کے معنی لوٹانا۔ انسان نے ایک طلاق دے دیا، اب اس کے پاس ٹائم ہے پورا مہینے تک، 1 دن چلا گیا، 2 دن چلا گیا، بیوی جو ہے سرنڈر ہو گئی، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، شوہر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اور گھر ہی میں رہنا، کوئی پردہ نہیں ہے یہاں پہ، بیوی بیوی رہے گی، شوہر شوہر رہے گا، وہ اپنی جگہ پہ، وہ اپنی جگہ پہ، ایک طلاق ہو چکی ہے۔ عقل ٹھکانے آنے کے بعد دونوں مل کر کے آپس میں بیٹھ کے گھر میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے دوسری کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لا تخرجوہن من بیوتہن، گھر سے نکالنا نہیں ہے خاتون کو۔ پھر کہا ولا یخرجن، نہ خود جو ہے وہ عورتیں نکل جائیں۔ ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، صبح جھگڑا ہوا، شام تک لڑکی اپنے میکے پہنچ جاتی ہے، لڑکا ادھر، وہ ادھر ہنگامہ آ رہا ہے، یہ یہاں ہنگامہ آ رہی ہے، سارا کا سارا نتیجہ دونوں خاندان والوں کو قرآن کے خلاف ہو رہا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ گھر ہی میں رہ کر کے ایک طلاق دے دی، 2-5 دن ہفتہ گزر گیا، محبت آپس میں پیدا ہو گئی، بس بیٹھ کے وہ لوگ آپس میں بات چیت بھی کر لیں، معاملہ کلیئر ہو گیا، کسی کو بولنے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ میاں بیوی کی طرح ہیں، اپنی زندگی آگے جو ہے وہ گزارتے رہیں۔ اس کو کہتے ہیں رجعت، واپس لے لینا۔ دوسری کنڈیشن جو اللہ نے فرمائی، نکالنا نہیں ہے بیوی کو۔ اب طلاق دے دیا، 1 دے دو یا 2 دے دو، اور وہ تیسری 3 طلاق مغلظہ تو دینے کا کوئی رواج ہی نہیں ہے، مگر پھر بھی باوجود کسی نے اس طریقے کا کام بھی کر دیا، تب بھی خاتون کو جو ہے وہ گھر سے نکالا نہیں جائے گا کہ اس وقت تم گھر سے باہر۔ یہ قرآن حکم ہے، لا جو ہے تخرجوہن من بیوتہن، ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالا جائے گا۔ ہاں ایک صورت ہے نکالے جانے کی، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اگر وہ کھلی ہوئی غلطی کے اندر پکڑی گئی، زنا کر لیا خاتون نے، اب اس کو وہاں جو ہے رکھنے کی ضرورت نہیں، اب اس کو نکالا جا سکتا ہے۔ ابن عباس نے یہاں تک بھی فرمایا کہ اگر کوئی عورت بد زبان تک بھی ہے، بات میں اب کیا ہے، ایک آدمی نے طلاق بھی دے دی، کیوں دے دیا؟ یہ بد زبان تھی، لیکن اس کو وہاں رکھا ہے طلاق عدت میں، لے صبح میں جھگڑے، دوپہر میں تانے، شام میں، اور بیٹھے، وہ آدمی کا جینا دوبھل کر رہی ہے۔ ابن عباس جو مفسر قرآن اور مفسر عظیم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس بد زبان عورت کو بھی جو ہے اس کے گھر مائکے بھیج دو، یا کہیں اور دوسری جگہ اس کے لیے رہائش کا انتظام کیا جائے۔ اللہ نے آگے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی باؤنڈریز ہیں، یہ اللہ کے حدود ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کی باؤنڈری کو کراس کر دے گا، اللہ کی باؤنڈری میں حد سے زیادہ گزر جائے گا، اس نے اپنے آپ پہ ظلم کر لیا ہے۔ دیکھیے اللہ نے کہا ایسا طلاق مت دو، مگر بندے 3 طلاق دے رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، یہ سارے کے سارے وہ کام ہو رہے ہیں جو خدا کے فرمان کے جو ہے وہ خلاف ہیں۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں رکھنے کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں، انہیں بندوں کو بتا رہے ہیں، ہو سکتا ہے تم وہاں رہتے رہتے کوئی ایک اچھی بات پیش آ جائے اور تمہاری زندگی بہتر ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ نے فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ ٹھیک ہے، آپ نے 1 طلاق دے دی، 2 طلاق بائن بھی دے دی، رہنے کا جو ہے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا ہے، جدا ہونا ہی ہے فائنل۔ اللہ کہہ رہے ہیں جب اس بات پہ آپ پہنچ جاؤ تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اگر آپ اس کو محبت کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ رکھ سکتے ہو، کنٹینیو لائف کر سکتے ہو، بیٹر، نہیں کر سکتے ہیں فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، بھلائی کے ساتھ ان کو جدا کر دو۔ اب گالی گلوچ، 10 سال کی زندگی اچھی گزاری تھی، طلاق ہونے لگا تو بیوی نے جو ہے شوہر کی پوری دھجیاں اڑا ڈالی عزت کی، اور شوہر نے بیوی کے اوپر 50 الزامات لگا ڈالے، یہ جدا تو ہونا ہی ہے، تو اتنے جھگڑے ہو کر کے جدا ہونے سے کیا مطلب ہے؟
ایک واقعہ ایسا ہی لکھا ہے، یہ کوئی قرآن و حدیث کا واقعہ نہیں ہے، کسی بزرگ کا ایک ایسا لکھا ہے جس کو میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں موقع کی مناسبت سے۔ انہوں نے ایک لمبی عمر میں 50 سال کی عمر میں اپنی بیگم کو جو ہے انہوں نے طلاق دے دی۔ ان کے شاگرد حضرت کے پاس پہنچے کہ حضرت آپ نے اس عمر میں اپنی بیگم کو طلاق دی، وجہ کیا ہے؟ کتنا ہی پوچھا شاگردوں نے، کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک شاگرد نے کہا کہ حضرت مت بتائیے، یہ تو بتائیے کہ اب بتانا کیوں نہیں چاہتے؟ انہوں نے اس شاگرد سے کہا کہ جس خاتون نے میرے لیے کپڑے دھوئے ہوں، جس خاتون نے میرے لیے سالوں ہا سال کھانا بنایا ہو، میری عزت کی ہے، میں نے اس کے جسم سے سکون حاصل کیا ہو، آج میری اور اس کی نہیں بن رہی ہے اور میں چھوڑ رہا ہوں، تو کیا اس کے خلاف میں جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے وہ کہتا گھوموں؟ یہ مجھے شرم آتی ہے کہ بقیہ زندگی کو میں دیکھتا ہوں کہ جو اچھی گزری ہے اس کی وجہ سے میں کچھ کہتا نہیں ہوں۔ پوری زندگی انہوں نے طلاق کی وجہ نہیں بتائی، طلاق دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے خاموشی کے ساتھ میں آپ رکھنا چاہیں اچھائی سے رکھیے، نہیں رکھنا ہے اچھائی سے آپ جدا کرو۔ جدا کرنے کے وقت میں چوتھی کنڈیشن وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ، 2 گواہ کو جو ہے اس میں رکھو۔ ابھی اکثر ایسا ہوتا ہے، ہمارے پاس بھی مسئلے آتے رہتے ہیں، چینج ہوتے رہتا ہے معاملہ، لڑکا بولتا ہے وہاں کی بدلتا ہے، اب اس کی عقل دوسرے دن صبح تک ٹھکانے آ گئی رہتی ہے، وہ بولتا ہے کہ نہیں میں نے طلاق تو ایسا نہیں بولا ہے، میں نے ایسا دوں گا بولا ہے، دیتا ہوں بولا ہے، فلاں بولا ہے، ایسے الفاظ آتے ہیں۔ بیگم کو بلا کے پوچھا جائے تو بیگم بولتی نہیں انہوں نے ایسا بولا ہے۔ اچھا جب تک بیگم کو نہیں رہنا ہے تب تک ایک اسٹیٹمنٹ رہتا ہے، جیسے وہ بھی تھوڑا سا نارمل ہو گئی وہ بھی اپنا اسٹیٹمنٹ چینج کرتی ہے۔ کہاں کس نے سنا ہے؟ اماں نے سنا ہے۔ کس نے سنا ہے؟ ساس نے۔ ان کو بلا کے پوچھا جائے ایک وقت تک ان کا ایک اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے، ایک وقت کے بعد اسٹیٹمنٹ چینج ہو جاتا ہے۔ یہ طلاق کا معاملہ ہے۔ غلطی بھی اگر ہو گئی، طلاق ہو چکی تھی، لوگوں نے جھوٹ بول دیا طرفداری کے اندر، بقیہ زندگی زنا کے ساتھ گزرے گی، وہ نکاح نہیں ہوگا۔ اس کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ، انصاف والے گواہ جو ہے اس کے اندر ہونی چاہیے۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، کیا جملہ ارشاد فرمایا اللہ نے؟ وہ اپنی گواہی اللہ کے لیے جو ہے قائم کریں گے، اللہ کے لیے دیں گے۔ نہ بیوی کی طرفداری ہوگی نہ شوہر کی طرفداری ہوگی، جو بات ہے رائٹ ٹو رائٹ، صحیح ٹو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گواہی کو دیں گے۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ، تیسری بات تصدیق جو ہے مضبوطی کے لیے اللہ اور آگے فرما رہے ہیں۔ پہلے تو کہا انصاف والے گواہ ہو، دوسرا کہا کہ گواہی اللہ کے لیے دیں گے، تیسرا کہا یہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، من کان یؤمن باللہ، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ واعظ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ گواہی انصاف کے ساتھ دے گے۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالتا ہے۔ اللہ سے جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ نکالتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسے جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کو گمان نہیں ہوتا۔ یہ آیت کیا ہے؟ شوہر سے کہا گیا کہ جب طلاق دے کر کے بیگم کو نکالا جائے تو بہت کچھ دے کے نکالنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس کو بہت اچھے طریقے سے رخصت کرنا، مطلب اس کو کچھ دے کے لینا۔ ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے، اکثر جماعتوں کے فیصلے بھی یہ ہوتے ہیں صاحب تم جو دیے دے۔ اچھا شادی کا خرچہ بھی ان سے لڑکے سے مانگتے ہیں۔ شادی کا خرچہ کرنے کے لیے اسلام نے بولا ہی نہیں ہے، لڑکی کے ذمے کوئی کھانا کھلانا نہیں ہے، منگنی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ گھروں میں بلا بلا کر 10 مرتبہ پارٹیز نہیں ہیں۔ کس نے بولا ہے یہ سب کرنے؟ اور کرتے ہیں جب طلاق کی نوبت آتی ہے وہ بھکاریوں کی طرح وہ ریٹرن پیسہ مانگتے ہیں کہ صاحب ہم نے لوگوں کو اتنا سا کھلایا تھا آپ دے دو ہمیں۔ لڑکیوں کا یہ کرنا بھی غلط ہے، اور لڑکے والوں کو بالکل بھی جو ہے جو کچھ بھی تھا ان سے وہ چھین لینا۔ ہم نے وہ گولڈ ڈال دیا تھا، ہم نے مہر میں بھی یہ ڈالا تھا، فلاں جگہ وہ کپڑے، ایون جو ہے لڑکے کی ماں اور اس کی جو لڑکی کی نندے وغیرہ اس کے بدن کے کپڑے تک بھی نکالتی ہیں کہ یہ کپڑے ہم نے خریدے۔ اتنی جو ہے نہتی ہو گئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر حالات۔ اللہ کہہ رہے ہیں دو ان کو۔ اور آدمی کو ایک بات بتا ڈر لگتا ہے، یہ گھر ہے جس عورت نے میرے ساتھ 5-10 سال زندگی گزاری ہے، یہ گھر اگر میں اس کو طلاق کے ساتھ دے دیتا ہوں تو انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچے گا گھر چلا گیا میرے ہاتھ سے، میں غریب ہو جاؤں گا۔ اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مت گھبرائیے، خدا گارنٹی لے رہے ہیں، مت گھبرائیے، دے ڈالیے اور اللہ سے ڈریے، اللہ راستہ نکالے گا اور ایسے ذریعے سے رزق دے گا کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسے جگہ سے اللہ روزی دیں گے۔ اللہ کی بندی پر ہم نے رحم کر دیا، اللہ تعالیٰ بے حساب کیسے آ رہا ہے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر پانچویں بات اللہ نے فرمائی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، بس کافی اللہ اس کے لیے، اب اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں دنیا میں۔ طلاق ضرورت کے حد میں دے دیا اور بہت کچھ مال اس کو دے دیا، عورت کو خوش کر کے چھوڑ دیا، وقتی طور پہ اس کو لگا کہ میں کنگال ہو رہا ہوں، تنگست ہو رہا ہوں، میرے ہاتھ جو ہے وہ بالکل جو ہے ٹائٹ ہو رہے ہیں، مگر اللہ پہ جو بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔
ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقدر پہ رکھا ہے، جو ہونا ہے وہ ہو کر کے رہے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ 5 باتیں بتانے کے بعد چھٹی بات یہ بنے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن۔ عورت کی عدت کا پیریڈ اللہ تعالیٰ نے بتایا، جن کو حیض نہیں آتا ہے، مطلب ہے کہ ماہواری 2 وجہ سے نہیں آتی ہے، ایک تو بچی چھوٹی ہے، نابالغ بچی ہے، نکاح اگر ہو گیا تھا مگر اس کو ابھی تک جو ہے وہ ماہواری نہیں آئی ہے، مگر طلاق کی نوبت ہوا ہے، بہت سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں صحابہ کے دور میں، تو اس وقت میں اس کی عدت کتنی ہوگی ایک بچی کی؟ دوسرا چلیے اس وقت کے قانون میں تو 18 سال کے بعد نکاح ہوتے ہیں انڈیا وغیرہ میں، مگر اسلام میں حرام نہیں ہے نکاح 18 سال کے پہلے، وہ جب چاہے کر سکتے ہیں، لڑکی کا باپ جو ہے ولی ہوتا ہے، اور دیشوں میں اور ملکوں میں جہاں اسلام میں مملکت ہے وہاں چاہے وہ نکاح کر بھی سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ایک عورت ایک ایج میں پہنچنے کے بعد اپروکسیمیٹ 45 to 50 ایج جب پہنچتی ہے تو ویسی بھی خون آنا بند ہوتا ہے۔ اب اوپر جو باتیں ہوئی ہیں کہ 3 حیض تک ثلاثۃ قروء، 3 مرتبہ عورت پاک ہو جائے گی تو انہیں طلاق جو ہے وہ عدت ختم۔ جن کو حیض ہی نہیں آ رہا ہے ان کا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں کلیئر کہا جن کو حیض نہیں آتا ہے، جن کی ماہواری کا مسئلہ ختم ہو چکا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فعدتہن 3 اشہر، ان کی عدت 3 مہینے گن کر کے 3 مہینے جس دن اینڈ ہو گئے ان کی عدت ختم ہو گئی۔ تیسرا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، ایسے وقت میں طلاق دے دی کسی شوہر نے جس وقت پیٹ میں بچہ تھا عورت کے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، جن کے پیٹوں میں بچہ ہے، أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اس وقت میں ان کی عدت پوری ہوگی جب بچہ اس کا جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا۔ پہلے مہینے میں طلاق دے دی تھی، اب 9 مہینے تک اس کو رکھے گا، اس کو کھلائے گا، اس کو پلائے گا، اس کو گھر دے گا، جیسا بیوی ہونے کی صورت میں ہر چیز کا خرچ شوہر کے ذمہ تھا، طلاق ہو چکی ہے اس خاتون پر، اب اس کی عدت، اب دوسری عدت کیا ہوگی؟ 7ویں یا 8ویں مہینے میں کسی بندے نے طلاق دے دی تھی، 90 مہینے کی شروع میں طلاق دے دی، مگر ادھر حمل جو ہے اس کا ہو گیا، یعنی کہ بچہ پیدا ہو گیا، اس کی عدت ختم ہو گئی۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو آسان کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں کرنے کے بعد آگے کہا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم مِّن وُجْدِكُمْ، جیسا تم اپنی زندگی میں بیوی کو رکھتے تھے ویسے ہی ان کو طلاق کے بعد بھی رکھنا ہے۔ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ، تکلیف نہیں دینا ہے، ایک ایک حکم اللہ بیان کر رہے ہیں، تکلیف مت دو۔ گھر میں رکھا ہے بچے اور جو ہے دوسرے بہنیں بیٹھ کے کھا رہے ہیں، اس جو ہے وہ عورت کو، معتدہ عورت کے ساتھ میں جو ہے وہ بدسلوکی ہو رہی ہے، یا تو جو ہے وہ سب لوگ علیحدہ کھا رہے ہیں، اس کو کوئی کھانے کی چیزیں نہیں دے رہے، یا بعض لوگ ہمارے یہاں پہ ایک ڈائلاگ مشہور ہے، ان کو سڑا تو، یہ دادا گیری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندیوں کے ساتھ جو دادا گیری کرتا ہے وہ کہیں پنپ نہیں سکتا، کیونکہ وہ ظلم کر رہا ہے، فقط ظلم نفسہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تُضَارُّهُنَّ، ان کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں دے سکتے، لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، تاکہ ان کی زندگی دوبر کر دو، ٹائٹ کر دو، ان کو پریشان کر کے رکھ دو، اس کے لیے وہ نہیں ہے۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جب تک اس کی بچے کی ڈیلیوری نہیں ہو جاتی اس خاتون کی، اس وقت تک مکمل خرچہ دو۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر آگے فرمایا آج ڈیلیوری ختم ہو گئی، عدت بھی ختم ہو گئی، بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ کوئی ماں دوسری نہیں مل رہی، یعنی دوسری خاتون نہیں مل رہی ہے بچے کو، وہی ماں دودھ پلانا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اگر وہ خاتون تمہارے بچے کو دودھ پلاتی ہے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اس کو دودھ پلانے کا بھی پیسہ دو، اس کی اجرت دو، اس لیے کہ فری میں دودھ کیوں پلائے گی وہ آپ کے بچے کو؟ بچہ تو باپ کا ہوتا ہے، بچہ ماں کا نہیں ہوتا۔ یہ بھی علیحدہ جھگڑا ہے ہمارے یہاں پہ، لڑکا لڑکی کے طلاق کا معاملہ ہوتا ہے، سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں، اے بچہ ماں کو چھوڑ کے کیسے رہ سکتا ہے، اے بچہ ماں کو دینا ہے، فلاں دینا ہے۔ قانون تو ویسے بھی اسلامی لاء کے خلاف ہے، مگر اسلامی لاء ایک دن کا بھی بچہ ہو تو باپ کا ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ خاتون کو رکھے، اس کی اجرت دے، اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، اس لیے کہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی۔ وہ اگر کہتی ہے خاتون میں تیرے بچے کو دودھ نہیں پلاتی، ختم، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کہیں عورت کو جو ہے وہ پکڑ کر کے کہیں سے بھی اس کا انتظام کرے اور اپنا بچے کا دودھ خود پلائے۔ یاد رکھے بچہ باپ کا ہوتا ہے، عورت کا نہیں ہوتا ہے۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، دودھ پلانے کے بارے میں پھر اللہ نے کہا میاں بیوی بیٹھ کر کے ڈسکس کریں، کتنا پیسہ دینا ہے، کیا دینا ہے، کیا کیا فیسلٹیز آپ کو چاہیے، اس کے ساتھ میں جو ہے بیٹھ کے جو مشورے میں طے ہو اس کے حساب سے کام کریں۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، اگر وہ انکار کر دے میں نہیں دودھ پلاؤں گی تو آپ دوسری دائیا کو ڈھونڈ کے لائیں، اللہ خود کہہ رہے ہیں لہو اخرى، دوسرے کو لایا دودھ پلایا، زبردستی نہیں ہے یہاں پہ اے تم جاؤ دو۔ ابھی کیسا ہو رہا ہے یہ، اللہ نے اتنی باتیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ ہمارے معاشرے کے لیے آج اتر رہی ہیں آیتیں،
اتنے طلاق کے مسائل ہمارے سامنے ہیں. ایک عورت کو شوہر طلاق بھی دیتا ہے، اب وہ بچے اس کے پاس میں 2 2 3 3 بچے خود ہی لے کے جانا ہے، نانا نانی کے گھر پہ ان کا کھانے کا مسئلہ، وہ بچوں کا مسئلہ، ایک ایسا ظلم کر رکھا ہے معاشرے کے اندر خواتین پر مسئلہ. اگر وہ بچے نکال لیے جائیں، پورا خرچہ باپ پہ لگا دیا جائے، اب یہ خاتون تنہا ہے، ہو سکتا ہے دوسرا نکاح کرے یا جو ہے اپنی زندگی جس طریقے سے چاہے گزار دے، مگر ان کے اوپر زبردستی تمام بوجھ لادے نہیں جا سکتے. پھر اللہ نے فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جس کی جیسی کیپیسٹی ہے اس کے حساب سے جو اپنے بیگم پہ خرچ کرے. بہت بڑا پیسے والا ہے، اس کے حساب سے بیوی کا ٹریٹمنٹ کرے گا، اس کو اچھا کھلائے گا، اچھے کپڑے دے گا، سب کچھ دے گا، ایک حالت اچھی ہے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جس کا تھوڑا سا معاملہ تھوڑا ہاتھ ٹائٹ ہے، کمائی کم ہے، تو ان کی وہ حیثیت سے جو اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا. لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها، اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر بھی زور زبردستی کوئی تکلیف نہیں ڈالتا. یہ بھی قرآن خلاف میٹنگ سے جب ہوتی ہے کیا ہوتا ہے؟ اب لڑکی والے تھوڑے پاور والے ہوں تو لڑکے والوں پر یا جماعت کے تھرو ایسا دباؤ ڈالتے ہیں سب 5 لاکھ دینا تو دینا. اب وہ 5 لاکھ کی اس کی لڑکے کی کیپیسٹی نہیں ہے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے ایسا؟ اب پولیس اسٹیشن میں اگر وہ جاتا ہے تو بھی انہی کی چلتی ہے، ایم ایل اے کے پاس جاتے ہیں انہی کی چلتی ہے، سب لوگ دادا بنے بیٹھے ہیں بچی کے نام پہ. کیا ہوا ہے کوئی میٹر نہیں سمجھتا، نہیں دینا 5 لاکھ دینا، کیسا نہیں دیتے دیکھتے ہیں فلاں فلاں، خواہ مخواہ جو ہے بیچ میں گھس کر کے، جبکہ ان کا کوئی انوالومنٹ اسلام میں نہیں ہے جو ہو رہا ہے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہ سب میاں بیوی کا میٹر ہے، وہ آپس میں سوالو کرنا ہے، اس کو کیا لینا ہے کیا دینا ہے. گھروں میں بیٹھ کر یہ طلاق دینے کے باوجود عدت میں بیٹھ گئی، یہ سارے مسائل کو جو ہے سوالو کرنے ہیں. اپنی گھر کی عزت باہر نہ نکالتے ہوئے گھر ہی کے اندر معاملے کو سارٹ آؤٹ کرو. طلاق ہو گئی، کیا ان لوگ سے بعد مرتبہ عزت جائے گی؟ ارے بھائی زندگی چل رہی تھی، ہم دونوں کے درمیان نا اتفاقی ہے، ہمارا جدا ہونا بہتر تھا، ہم نے آپس میں جدائی اختیار کر لی، معاملہ ختم ہو گیا. وقت کی وجہ سے آگے کچھ اور 7 پوائنٹ طلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے لیے ذکر فرمائے ہیں. تو یہ اس طریقے کا معاملہ ہے کہ طلاق ایک دینی ہے ہمیشہ، اور اس کے بعد رجعت کرنی ہے. نہیں ہے تو 2 طلاق بھی دے سکتے ہیں جس کو طلاق بائن کہتے ہیں، اور اس کے بعد چھوڑ دے اس کو، عدت جو ہے وہ وقت گزر جائے گا اور اس نے رجعت نہیں کی، ایٹومیٹکلی جو ہے وہ نکاح سے جو ہے وہ خارج ہو جائے گی. وہ عدت گزارے، عدت کا پورا خرچہ شوہر پہ ہوگا، اور یوں اس طریقے سے جو ہے سنت طریقے کے اوپر جو ہے وہ طلاق دیں. اگر اس بیچ میں اللہ تعالیٰ نے کوئی محبت پیدا کر دی تو زندگی ہوگی، اور اگر نہیں ہے، جدا ہونا ہے مقدر میں لکھا ہے، تو محبت کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ پیسے دے کر کے بیگم کو جدا کرے. اس طریقے سے اگر معاشرے کے اندر طلاق ہوگی تو بھی جو ہے کسی خاندان کے اوپر بوجھ نہیں آئے گا، خاندان در خاندان جو ہے نسل در نسل دشمنیاں نہیں ہوگی. یوں اس طریقے سے بچوں پر بھی جو پیدا ہوئے ہیں ان پر ظلم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.